علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آج 10 تاریخ ہے، اس حوالے سے بہت سارے سوالات آئے ہیں۔ 15ویں رات کو جاگ کر عبادت کرنے کے حوالے سے، قبرستان جانے کے حوالے سے، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے حوالے سے، حلوہ وغیرہ بنانے کے حوالے سے مختلف سوالات ہیں، اس لیے میں کسی کا نام لے کر جواب نہیں دے رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے علماء کا حوالہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے اس کو ناجائز کہا، انہوں نے اس کو حرام کہا۔ بہرحال تو میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو سنی جس میں غالباً 5 یا 6 منٹ کی کلپ ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے صرف ایک صحیح حدیث ہے، باقی حدیثیں ضعیف ہیں۔ اسی طرح طارق مسعود صاحب کی میں نے باتیں سنی جو 24 منٹ کچھ سیکنڈ کی رہی ہے، انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ہے صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے بالکل، اور اس رات کی کوئی فضیلت و اہمیت خاص نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ضعیف حدیثوں سے ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ امام شافعی بذات خود اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ تو امام شافعی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک بہت بڑے امام ہیں، اور غالباً عرب ممالک میں بہت زیادہ ان کے فالوور ہیں۔ بر صغیر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت زیادہ 90 اور 95% فالوور ہیں۔ باقی دیگر ممالک میں، عربین ممالک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام محمد، ان لوگوں کے زیادہ فالوور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی بذات خود اس رات کی فضیلت و مرتبت کے قائل ہیں۔ یہاں یہ ضرور ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو جس میں یہ فضیلت و مرتبت ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مشکات شریف کا حدیث پاک ہے 1299، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا، آپ اچانک بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں سمجھی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اب یہ قابل غور بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، وہ اس رات بنی کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں میں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بتائیں، مشکات شریف کا حدیث پاک ہے، اور اس کو ترمذی نے، اس کو ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جس میں سیاستہ کی حدیثیں ہیں، اور سیاستہ کی حدیث میں اتنی واضح لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ کا نہ یہ کہ قبرستان جانا، بلکہ جا کر وہاں کے جو مرحومین ہیں ان تماموں کے لیے دعائے مغفرت آپ نے کی ہے۔ تو اس لیے آج مسلمانان عالم اگر قبرستان جاتے ہیں اس رات کو اور جا کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں تو اس میں کسی کو منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی زبردستی منع کرے کہ رسول پاک تو ایک دفعہ گئے تو آپ 10 دفعہ کیوں جا رکھے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی کسی عمل کو ایک مرتبہ کیا ہے، ہم اس کو اگر کر رہے ہیں تو اس کے کرنے میں کوئی منع نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی تو تراویح کی نماز انہوں نے رمضان المبارک میں 3 دن ادا کی ہے، اور اس کے بعد تو ادا نہیں کیا آپ نے رمضان المبارک کی تراویح کی نماز کو۔ تو یہاں تو ہم پورا 30 دن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کہے کہ جناب 3 دن پڑھیے تو 3 دن پڑھ کے آپ چھوڑ دیں۔ طارق مسعود صاحب کیا 3 دن پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے 30 دن تراویح کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کب تراویح کی نماز 30 دن ادا کی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ اگر سب سے زیادہ روزہ رکھنے کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزہ رکھنے کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترمذی شریف کا حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اس میں آپ نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو رکھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15ویں تاریخ جو ہے شعبان المعظم کی، اس تاریخ کو بھی اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے کی 3 روزے اگر رکھنا ہے تو 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، تو 15 تاریخ شعبان المعظم میں بھی تو آتا ہے۔ تو اگر کوئی 15 کو رکھ رہا ہے، 14 کو رکھ رہا ہے، 15 کو رکھ رہا ہے، تو کوئی کیوں کر منع کرے گا؟ ہاں کوئی فرض اور واجب سمجھ کر رکھ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا بھائی یہ روزہ فرض نہیں ہے، رمضان المبارک ہی کا روزہ فرض ہے۔ تو لیکن ان تاریخوں میں روزہ رکھنے کی رسول پاک نے بذات خود ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تاکید کی کہ اگر تم 3 دن روزہ رکھتے ہو تو ان تاریخوں کو روزہ رکھا کرو۔ اور اسی طرح ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کا حدیث پاک ہے کہ آپ سب سے زیادہ اگر روزہ رکھا کرتے تھے رمضان المبارک کے علاوہ تو شعبان المعظم میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم اپنے پیارے نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اگر ہمیں کسی دن میں شعبان المعظم میں کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی 14 کو رکھ لے، 15 کو رکھ لے، 16 کو رکھ لے، یا ان تینوں دن کو رکھ لے، تو کوئی کیسے منع کر سکتا ہے کہ آپ اس مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟
رکھتے یا رکھنا منع ہے یا اس دن کو رکھنا منع ہے، تو اللہ اس کے رسول نے تو منع نہیں کیا کہ 15 شعبان کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کوئی مولوی کو یہ اختیار کیسے ہو جائے گا کہ وہ منع کرے کہ آپ اس تاریخ کو روزہ نہیں رکھیں گے؟ نفل عبادات کے لیے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو، کسی دن منع آپ کو نہیں کیا جائے گا سوائے یہ کہ اللہ کے پیارے نبی نے اگر کسی وقت کا یا کسی دن اور تاریخ کا تعین کر دیا ہو۔ جس طرح روزہ رکھنا پورے سال میں صرف 5 دن منع ہے، ایک عید کا دن ہے اور بقرعید کا دن ہے، اور بقرعید کے بعد تسلسل کے ساتھ 3 دن ہیں، گویا بقرعید اور اس کے 3 دن، گویا بقرعید میں 4 دن اور عید الفطر کے دن، یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں 365 دن ہے، 365 دن میں 360 دن میں اگر جس دن آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی 15ویں شعبان کو رکھ رہا ہے تو کسی اور کو اس حوالے سے مڑوڑ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو رکھ رہا ہے اس کو رکھنے دیں، منع تو نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ فرض ہے اور واجب ہے اور واجب سمجھ کر رکھ رہا ہے، فرض ہے سمجھ کر رکھ رہا ہے، تو کہا جائے گا بھائی یہ روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، ہاں تمہیں رکھنا ہے تو تم رکھو، تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پہ جانے کے حوالے سے نہ یہ کہ اس رات کو میں نے جو حدیث پاک پیش کی مشکات شریف ہے 1299 میں، اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 2259 میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی، پس تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کسی دن کا تخصیص تو نہیں کیا، تعین تو نہیں کیا کہ کس دن آپ کو جانا کس دن نہیں جانا ہے، لہذا اگر ایک انسان اپنی سہولت کے مطابق جا رہا ہوتا ہے تو اس کو جانے دیا کریں۔ عام طریقے سے کہاں لوگ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دفن کر کے چلے آتے ہیں، ایک آدھ دفعہ حاضری لگائیں گے، 2 دفعہ حاضری لگاتے، جب تک 40واں نہیں کر لیتے حاضری لگاتے رہتے ہیں، اس کے بعد سے ایسے بولتے ہیں اور ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آج جب کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو، پیارے نبی نے اپنی والدہ محترمہ کے قبر کے اوپر تشریف لے گئے، تو ان چیزوں کے حوالے سے منع کرنا میں نہیں سمجھتا کہ عقل مندی کی دلیل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کو لوگ پٹاخے وغیرہ پھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو سراسر حرام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یقیناً یہ آگ لگانا اپنے پیسوں میں اپنے بچوں کے ذریعے سے اور خود اپنے ذریعے سے، یقیناً یہ شیطان کا بھائی ہوگا کہ جو اپنے پیسوں کو فضول میں خرچ کرے گا۔ تو یہاں اس طرح کی چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، ایسا عمل آپ کو کرنے سے منع کیا جائے گا۔ ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، جاتے ہیں قبرستان میں جا کے گردا گرد اپنے قبر کے اپنے عزیز و اقارب کے قبروں کے سائڈوں سے موم بتی جلاتے ہیں، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ کہ قبر میں آپ بجائے اس کے کہ جہنم سے آزادی کی ہم دعا کر رہے ہیں اور وہاں ہم آگ سے کھیل رہے ہیں پٹاخے کی شکل میں، وہاں جا کر قبرستان میں موم بتی جلا کر اس طرح، تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر قبرستان میں آپ اس نیت سے کوئی چراغاں کر رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں کہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، رات کا وقت ہے کہ اندھیرے میں آپ نے روشنی کا اہتمام کر دیا ہے تو الگ میٹر ہے، لیکن قبروں کے اوپر جا کر گردا گرد موم بتی لوگ جلاتے ہیں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ گئے ہیں، تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور قبروں پہ جا کے آپ نے پھول ڈال دیا ہے، پھول ڈالنے سے بھی لوگ منع کرتے ہیں۔ بھائی یہ منع کی کون سی ایسی بات ہے کہ جناب اللہ کے پیارے نبی نے کبھی پھول نہیں ڈالا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے بہت سارا عمل نہیں کیا ہے، ہم لوگ بڑے دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی پھول ڈال رکھا ہے، پھول میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لے جا کر پھول ڈال لے، جب تک ممکن ہے کہ تر و تازہ رہے، اس کے لیے مردے کو کوئی عافیت ہے، کوئی سکون حاصل ہو، یہ جا کر اس کے اوپر خوشبو ڈال دینا، تو یہ ان چیزوں سے منع کرنا یقیناً جہالت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس میں جو خرافات ہیں ان خرافات سے بچنے اور جو صحیح باتیں ہیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔